السلام علیکم، میں ہوں انسپائرنگ سید مسرور۔ اس ویڈیو میں اپنی کچھ سوچیں شیئر کروں گا، اپنے خیالات شیئر کروں گا، اور وہ خیالات کیوں بنے میرے اپنے ملک کے حالات کو دیکھتے ہوئے، میرے ملک کے لوگوں کو دیکھتے ہوئے، میرے لوگوں کی بے بسی کو دیکھتے ہوئے، اپنی بے بسی کو دیکھتے ہوئے۔ یہ باتیں جو بھی ہیں یہ سب لوگ کر رہے ہوتے ہیں، میں بھی چاہ رہا تھا کہ میں بھی اپنی سوچیں، اپنے خیالات آپ سے شیئر کروں کہ آج جس دور سے ہمارا ملک گزر رہا ہے، جس دور سے ہمارے لوگ گزر رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم سب سے پہلے انسان ہیں، اور تمام انسانوں کے لیے جو اخلاقیات ہیں، فنڈامنٹلز ہیں، ویلیوز ہیں، وہ ایک ہی طرح کی ہیں کہ ہم نے ایک دوسرے کا خیال کرنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی کا سلوک کرنا ہے، سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، بچوں سے پیار کرنا ہے، بڑوں کا ادب کرنا ہے، کہ غریب ہے ان کی مدد کرنی ہے، یتیموں کا خیال کرنا ہے، ان کا حق نہیں کھانا، بچیوں کا خیال کرنا ہے، بہنوں کا خیال کرنا ہے، انصاف دینا ہے، گھر کے اندر انصاف کریٹ کرنا ہے، سوسائٹی میں تب یہ ساری چیزیں جائیں گی۔ تو یہ ساری بیسک ویلیوز ہیں، اخلاقیات ہیں جو ہمارے اندر ایز اے ہیومن بینگ موجود ہونی چاہیے۔ پھر اس سے آگے کی بات کریں تو وی آر مسلمز، ہم مسلمان ہیں، تو میں یہ دیکھوں کہ ایز اے مسلم میری کیا رسپانسبلٹیز ہیں، کیا اوبلیگیشنز ہیں۔ تو میرا خیال ہے اگر میں ایک معاملہ ہے جو اللہ اور انسان کے درمیان ہے، حقوق اللہ جو ہیں وہ اللہ کے ساتھ جو ہمارے حقوق ہیں، حقوق العباد جو بندوں کے ساتھ ہماری ڈیلنگز کیا ہیں، ہم ان کو کس طرح سے ٹریٹ کر رہے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو سمجھنا۔ اسی پہ کوسچن بھی ہوگا آج بھی اور آخرت میں بھی۔ جو قومیں ترقی کر رہی ہیں، فار ایگزامپل ہم ان کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے کیوں ترقی کی؟ ان کی اخلاقیات ہم سے بہت بہتر ہیں، وہ ایمانداری سے کام کر رہے ہیں، وہ سچ بولتے ہیں، وہاں پہ جسٹس سسٹم موجود ہے، وہاں کوئی کسی کے حقوق کو غصب نہیں کرتا، کسی کی بچوں کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرتا، کسی بچی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرتا، ذات پات کی کوئی تقسیم نہیں ہے، سوسائٹی ذات پہ نہیں بٹی ہوئی، اور جو سینس آف سپیریورٹی، ریلیشن شپ ود اے اسپیسیفک کاسٹ، یہ سب چیزیں پروگریسو سوسائٹیز کے اندر موجود نہیں ہیں، لیکن انفارچونیٹلی یہ سب چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں۔ اگر میں اپنی ذات کو دیکھوں، اپنے گھر کو دیکھوں، اگر میں اپنے بچوں کا خیال کرتا ہوں، میرے بچے اور ہم سب لوگ سچ بولتے ہیں، ہم انصاف کرتے ہیں، ہم لوگوں کا خیال کر رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی کا سلوک کر رہے ہیں، غریبوں، بیواؤں، محتاجوں، یتیموں کا خیال کر رہے ہیں، تو پھر یہ چیز آگے سوسائٹی کے اندر بھی جائے گی، وہاں پہ جا کے ریفلیکٹ ہوگی اور سوسائٹی اس سے بنے گی۔ آج ہوا یہ ہے کہ ہم لالچ کے اس لیول پہ آ گئے ہیں کہ لوگ باہر مر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اپنے پرافٹ کی پڑی ہوتی ہے، اسپتالوں میں لوگ مر رہے ہیں، لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، آٹا نہیں ہے، روٹی نہیں ہے، تو لوگ ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے ہیں۔ جو فلور ملز کے مالکان ہیں انہوں نے آٹا مہنگا کر دیا ہے، گندم نہیں آ رہی ہے، انصاف نہیں مل رہا، پولیس کے پاس کوئی انصاف موجود نہیں ہے، اگر کوئی معاملہ ہو جاتا ہے تو پولیس کے پاس جائیں تو پولیس آپ کو کہتی ہے جی بیٹھ کے بات کریں، ایک دوسرے سے ڈسکس کر کے معاملے کو حل کریں۔ قانون کہاں پہ ہے پھر؟ قانون میری کیا پروٹیکشن دے گا، میری کیا مدد کرے گا؟ یہ ساری رینڈم تھاٹس ہیں، لیکن ان کو اکٹھا کریں تو نظر آتا ہے کہ ہماری سوسائٹی کے اندر، ہمارے ملک کے اندر اس وقت جو اسٹیٹ آف پیپلز لیونگ مینٹلٹی، انٹلیکٹ کیا ہے؟ کوئی بھی اٹھتا ہے وہ جتنا بڑا غنڈہ ہے اتنا ہی بڑا وہ طاقتور آدمی ہے، اور وہ جو بھی کرنا چاہے کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ ایون کہ گورنمنٹس ہیں، پولیس ہے، آپ کے ادارے وہ بھی اس سے گھبراتے ہیں۔ تو ہر ایک اپنے اپنے راستے پہ چل رہا ہے، کوئی ایک کلیکٹیو تھاٹ نہیں ہے ایز اے نیشن کہ جس کی بیسس پہ ہم اپنی زندگی گزاریں۔ دیکھیں ویلفیئر اسٹیٹ میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کے بچوں کی ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے، جسٹس سسٹم ہے، پروٹیکشن ہے، اوورآل جو لوگوں کی ویل بینگ ہے اس کا خیال اسٹیٹ کرتی ہے۔ ہمارے ملک میں یہ سب کچھ موجود ہے۔ میں ایز این انڈیویجول یہ اپنا خیال کروں گا، چاہے میں نے اپنی بچوں کی تعلیم کے لیے کوشش کرنی ہے، ان کی صحت کے لیے کوشش کرنی ہے، میں مر جاؤں گا تو مجھے کہاں دفنانا ہے، میں نہیں رہنا تو کیسے رہنا ہے، میں بیمار ہو جاؤں گا تو میرے ساتھ کیا ہوگا، یہ سب میں نے خود ایز این انڈیویجول اپنے لیے
بلڈ کرنا ہے، اپنے لیے کریٹ کرنا ہے، میری اسٹیٹ نے میری مدد نہیں کرنی۔ میں ملائیشیا میں رہ رہا ہوں، یہاں بندہ بیمار ہو جائے، بچے کے اسکولوں کے معاملات ہیں، مر جائے، اسٹیٹ اس کی رسپانسبلٹی لے رہی ہوتی ہے۔ میں نے اپنے ملک کے اندر ایسے کیسز دیکھے ہیں جو میں ریگولر بیسس پہ دیکھ رہا ہوں، جہاں جن لوگوں کے ساتھ میں کام بھی کرتا ہوں کچھ سوشل سائٹ پہ، کہ تدفین کے کیسز آ رہے ہوتے ہیں، لوگوں کے پاس 20 سے 30 ہزار روپے نہیں ہیں کہ وہ کفن ارینج کر سکیں۔ اپنے جو لوگ بیچارے چلے جاتے ہیں اس دنیا سے، ان کے لیے کفن بھی ارینج کرنا ایک مسئلہ ہے۔ روٹی لوگوں کے گھروں میں نہیں ہے۔ میں نے خود پکچرز دیکھی ہیں کہ بچے بیچارے بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کچھ ایسے ایگزامپلز بھی سامنے آئیں کہ 2 دن سے لوگوں نے رمضان میں بھی کچھ نہیں کھایا۔ تو پھر کیا بنے گا ایسے ملک کا؟ ایسے میرے لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اس میں میں خود بھی ذمہ دار ہوں، انڈیویجول بھی رسپانسبل ہے، کیونکہ بے ایمانی اس حد تک آ چکی ہے کہ آپ کسی مزدور کو دیکھ لیں، کسی ریڑھی والے کو دیکھ لیں، کسی آفس میں بندے کو دیکھ لیں، کسی جج کو دیکھ لیں، کسی بھی آفیسر کو دیکھ لیں، کسی لیول پہ آپ چلے جائیں آپ کو نظر آئے گا کہ کوئی بندہ ہانیسٹلی کام نہیں کر رہا، کوئی آپ کو سپورٹ نہیں کر رہا۔ کرپشن ہماری خون میں رچ بس چکی ہے۔ تو کیسے گرو کریں گے؟ میرے لوگوں کا حال کیسے بہتر ہوگا؟ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ سب سے پہلے تو میں اپنے ذات کو دیکھوں، اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھوں کہ میں اپنے آپ کو کیسے بہتر کروں ایز اے ہیومن بینگ۔ میرا کریکٹر کیا ہے ایز اے ہیومن بینگ، ایز اے مسلم؟ میں اس کریکٹر کو اپنے سامنے رکھوں، اس کی جو ویلیوز ہیں، فنڈامنٹلز ہیں، ان کو سامنے رکھوں، اس کی بیسس پہ اپنے گھر کو تعمیر کروں۔ وہی گھر میرا آگے معاشرے میں جائے گا، میرے بچے ہیں وہ اس معاشرے میں جائیں گے، اور اگر سارے لوگ اس طرح سے مل کے کوشش کرنا شروع کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ یہ ادارے بھی بہتر پرفارم کرنا شروع کر دیں، یہ انسٹیٹیوشنز بھی بہتر پرفارم کرنا شروع کر دیں، یہ پولیٹیشنز، یہ بیوروکریٹس، جو بھی لوگ ہیں، یہ سارے بہتر پرفارم کرنا شروع کر دیں، ہماری سوسائٹی ایک ترقی کے راستے پہ چل پڑے۔ اس وقت تو خود غرضی کا یہ عالم ہے کہ کوئی اپنی ذات سے باہر سوچتا ہی نہیں ہے۔ کوئی بچی باہر نکلی ہے وہ پروٹیکٹ نہیں ہے، کوئی بچہ باہر نکلے ہے وہ پروٹیکٹڈ نہیں ہے، کوئی آپ کا رائٹ ہے، آپ اس کے لیے پولیس اسٹیشن جاتے ہیں، کوئی آپ کی مدد کرنے کو تیار نہیں ہے۔ کسی بچی کی شادی ہو رہی ہے، مسئلہ مسائل ہیں، کوئی اس میں کسی کو مدد کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ایک عجیب سی اسٹیٹ آف ڈس ہارمنی ہے، لیک آف پیس ہے، پتہ نہیں اتنی بدنظمی ہے ہمارے سوسائٹی میں اس وقت کہ لوگ بھاگ رہے ہیں، لوگ پریشان ہیں۔ جو ملک سے باہر ہیں وہ زیادہ پریشان ہیں، کیونکہ ان کو جب خبر ملتی ہے تو وہ زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اپنے ملک کو واپس کیسے جائیں۔ ہر ایک بندے کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ ملک سے باہر نکلنے کے چکر میں ملائیشیا اور پاکستان کے درمیان ٹریول کرتا ہوں تو میں جب واپس آ رہا ہوتا ہوں اسلام آباد سے تو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ 100 کے حساب سے ینگ لڑکے اسلام آباد سے ملائیشیا آ رہے ہوتے ہیں، اور ان میں زیادہ تر ایسے ہی ہیں جو وزٹ ویزا پہ بیچارے آتے ہیں اور یہاں پہ آگے کوشش کرتے ہیں، لیکن ان میں مجھے سنا یہ ہے کہ وہ زیادہ پھر ڈیپورٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے امیگریشن کو پتہ چل جاتا ہے کہ ان لوگوں کی انٹینشن کیا ہیں، وہ ان کی اپنی اسیسمنٹ پروسیس ہے۔ تو کیا بنے گا؟ یوتھ کس طرف جا رہی ہے؟ ہم یوتھ کو کیا دے رہے ہیں؟ اٹس اے فوڈ فار تھاٹ۔ یہ بہت رینڈم تھاٹس ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن دس از اے مومنٹ آف کنسرن، دس از اے مومنٹ ویئر وی ہیو ٹو بی تھاٹ فل، وی ہیو ٹو بی کیئرفل۔ اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے ارد گرد لوگوں کے ساتھ جتنی سپورٹ کر سکتے ہیں، جس حد تک ہم تعلیم لے کے آ سکتے ہیں، جس حد تک ہم یتیموں کی مدد کر سکتے ہیں، بیواؤں کی مدد کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کریں، ایز اے ہیومن ایک دوسرے کو سپورٹ کریں تاکہ ہماری سوسائٹی ذرا سے بہتری کی طرف چل پڑے۔ ورنہ لگتا یہ ہے کہ جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، ہم لوگ پتہ نہیں کس طرف جا رہے ہیں، ہماری سمت، ہماری ڈائریکشن کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ ایوری ون از لیسٹ کنسرنڈ اباؤٹ دا کنٹری، اباؤٹ اٹس پیپل۔ تو میں یہ ویڈیو اس لیے بنانا چاہ رہا تھا کہ میں اپنے لوگوں کو یہ بتا سکوں کہ پلیز اپنے آپ کو تو بہتر کریں، نہ بجائے اس کے کہ ہم انگلیاں اٹھائیں دوسروں کی طرف، تنقید کریں، یہ بہت آسان کام ہے، لیکن سب سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکیں اور اپنے آپ کو بہتر کریں۔ ہوپ فلی سوسائٹی انشاءاللہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم بہتر ہو جائے گی۔ اپنا بہت بہت خیال کریں، ہو سکے تو میرے لیے دعا کیجیے گا، انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔